ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں پیش ہے تاریخ اسلامی اور سن ہجری کا آغاز۔ یوں تو ہم برسہ برس سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ نیز اسی ماہ کی 10ویں تاریخ کو نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ اسلامی سال کا آغاز کیسے ہوا، اس کی تاریخ کیا ہے؟ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اسلام دنیا کے اکثر و بیشتر حصوں میں پہنچ گیا تھا۔ دنیا کے 3 حصوں پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلامی حکومت کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہو کر ہر طرف کے حالات کی خیر و خبر خطوط کے ذریعے لیتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی خط میں تحریر فرمایا کہ امیر المومنین، آپ کے خطوط اور فرامین ہمارے پاس پہنچتے ہیں لیکن اس پر کوئی تاریخ نہیں ہوتی۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت شدید احساس ہوا کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب و ملت ہے، اس کی ایک مستقل تاریخ اور سن کا ہونا ضروری ہے۔ اسی کے پیش نظر مدینہ اور قرب و جوار کے علاقے میں اعلان فرما دیا کہ امیر المومنین حضرات صحابہ کرام سے مشورہ لینا چاہتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام 30 جمادی الثانی 17 ہجری بروز جمعرات مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی تاریخ اور سن کی اہمیت پر ایک عظیم خطبہ دیا۔ اس وقت دنیا میں 4 طرح کی تاریخیں مشہور و معروف تھی۔ نمبر 1، تاریخ قمری، چاند کے حساب سے تاریخ دیکھنا۔ نمبر 2، تاریخ عیسوی، عیسائیوں کی تاریخ، جس کو تاریخ شمسی، سورج کے حساب سے تاریخ دیکھنا، یعنی موجودہ انگریزی تاریخ۔ نمبر 3، تاریخ عبرانی، یہودیوں کی تاریخ۔ نمبر 4، تاریخ جولیانی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام ایک عالمگیر مذہب و ملت ہے۔ اس کے مخاطب جہاں پڑھے لکھے افراد ہیں وہی ان پڑھ عوام بھی ہیں، شہر کے رہنے والے بھی، گاؤں اور دیہات کے باسی بھی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ چاند کے حساب کا انتخاب کیا جائے، کیونکہ چاند کے اتار چڑھاؤ سے تاریخ کا پہچاننا آسان ہے، بخلاف سورج کے کہ سورج ہر دن ایک ہی حال میں نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاند کے حساب کو پسند فرماتے تھے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک چاند سے ہی تاریخ اور ایام کی دریافت ہوتی تھی۔ خود حق سبحانہ و تقدس تلاوت شدہ آیات میں چاند کے مہینوں کی تعداد بیان فرما رہے ہیں۔ قال اللہ تعالی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ حضرات مفسرین تحریر فرماتے ہیں کہ ان 12 مہینوں سے چاند کے 12 مہینے مراد ہیں۔ یہ بات ازل سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی جا چکی ہے کہ اللہ کے نزدیک سال میں 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں ایک سال مکمل ہوتا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ اس دن سے طے ہے جس دن آسمان و زمین پیدا کیے گئے۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلامی سال چاند کے حساب سے ہوگا۔ اب بتلائیے اسلامی تاریخ کی ابتدا کہاں سے ہو؟ بعد حضرات صحابہ کرام نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے شروع ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس میں عیسائیوں کے ساتھ تشبہ ہے کہ ان کے تاریخ کی ابتدا حضرت عیسیٰ مسیح کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے۔ بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام کو نبوت ملی اس دن سے تاریخ اسلامی کی ابتدا ہو۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ نبوت کا ابتدائی زمانہ اسلام اور مسلمانوں پر ظلم و ناانصافی کا زمانہ ہے۔
بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے شروع ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو بھی رد فرما دیا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات امت مسلمہ کے لیے حادثہ کبرا اور نقصان عظیم ہے، اس سے تاریخ اسلامی کی ابتدا مناسب نہیں۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا تاریخ اسلامی کی ابتدا ہجرت سے شروع ہو، اس لیے کہ ہجرت ہی سے حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز قائم ہوا۔ شعائر اسلام یعنی جمعہ اور عیدین کی نمازیں علل اعلان ادا کی گئیں۔ ہجرت ہی سے اسلام کو فتوحات ملی۔ اب پھر سوال ہوا کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کس مہینے سے ہو؟ بعض نے کہا کہ رمضان سے اسلامی سال شروع ہو۔ خلیفہ راشد داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اسی مہینے سے اسلامی سال شروع ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت فرمائی، لیکن ہجرت کا ارادہ ماہ محرم ہی سے فرما چکے تھے، اس لیے اسلامی تاریخ کے سال کی ابتدا محرم الحرام سے شروع ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محرم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ المحرم یعنی محرم اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے تک عموماً حجاج کرام حج سے فارغ ہو کر اپنے اپنے وطن لوٹ آتے ہیں، لہذا اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہونا طے پایا گیا۔ یاد رکھیے محرم کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورہ کا روزہ حدیث رسول سے ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا ایک روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، اس طرح ہماری اور ان کی مشابہت ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھ لیں گے، بجائے ایک کے 2 روزے رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگلے سال کا محرم آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس حدیث کی بنیاد پر علماء کرام لکھتے ہیں کہ محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھ لیں یا پھر 10ویں تاریخ کے ساتھ 11ویں تاریخ کا روزہ رکھ لیں۔ السلام علیکم۔